بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کیمل پور نیوز۔ میں ہوں محمد اشفاق شاکر، ایک اور بہت خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے علاقہ جندال کے رفاعی و فلاحی ادارے، ان کا تعارف اور ان کی کارکردگی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے قریبی گاؤں بسال کی بسال ویلفیئر سوسائٹی پر۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ملتی رہیں آپ کو اسی طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز۔ بسال کے نوجوانوں نے بسال ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد اپنے مسائل آپ حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کے ساتھ اپریل 2019 میں سٹیپ لیا، بسال ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ بہت سے خوبصورت منصوبے ان دوستوں کے ذہن میں تھے، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اس سوسائٹی کی بنیاد رکھے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی کرونا وائرس کا شکار ہوا، اور ہمارا یہ پیارا گاؤں بسال بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بسال ویلفیئر سوسائٹی کے دوستوں نے کرونا سے متاثر ہونے والے دیہڑی دار مزدوروں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو انتہائی احسن طریقے سے ڈیل کیا، اور ان کو کسی بھی لمحے ان کی بے روزگاری کا احساس یا ان کے کاروبار ٹھپ ہو جانے کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان تک ان کی ضروریات زندگی ان کی دہلیز تک پہنچاتے رہے، انتہائی رازداری کے ساتھ اور انتہائی احسن طریقے سے۔ پھر جب کرونا کی وبا میں کمی آئی اور حالات نارمل ہونا شروع ہوئے تو ان دوستوں نے اپنے اصل اہداف کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے روشن بسال کے نام سے ایک بہت خوبصورت منصوبہ شروع کیا، جس میں بسال کے مرکزی داخلی راستے پر جو پھاٹک سے لے کے بسال گاؤں کے شروع ہونے تک خوبصورت سٹریٹ لائٹس نصب کیں، جن سے فائدہ کتنا حاصل ہو رہا ہے۔ اگر کسی دوست کو رات کے وقت بسال جانا ہو تو ایک انتہائی خوبصورت اور روشن، واقعی ایک روشن بسال اسے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک پروجیکٹ ہے دوستوں کا جس پہ یہ کام کر رہے ہیں، خوبصورت بسال۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے پورے گاؤں سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جو مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے وہاں سے اٹھوائے، ان کو تلف کروایا۔ پھر مختلف مقامات پر ایسے پوائنٹس اور ایسے بنائے کہ جہاں لوگوں کو کہا کہ آپ کوڑا کرکٹ وہاں پھینکیں، اور ہم ایک مخصوص ٹائم کے بعد، ایک مخصوص وقت کے بعد، کچھ مخصوص دنوں کے بعد وہاں سے اٹھا کے اس کوڑا کرکٹ کو تلف کر دیں گے، جس کی وجہ سے گاؤں کا ماحول آلودہ اور گندہ ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر انہوں نے اس خوبصورت بسال کے منصوبے کو اور آگے بڑھایا اور مختلف گھروں میں پودے فراہم کیے کہ لوگ اپنے گھروں میں پودے لگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، تاکہ گاؤں کے اندر سرسبز و شاداب بسال ہو، خوبصورت بسال بھی ہو، ماحول کی آلودگی بھی ختم ہو، اور گاؤں بھی سرسبز و شاداب گاؤں کا منظر پیش کرے۔ پھر ان کے پیش نظر خوبصورت بسال سے آگے تعلیمی کفالت کا ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے، اور یہ لوگ بسال ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ پوری بسال یوسی میں 300 سے زیادہ طلباء ہیں جن کو سالانہ بنیادوں پر یہ سکول یونیفارم مہیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار طلباء ہیں پوری یونین کونسل سے، پرائمری کی سطح سے لے کے کالج کی سطح تک، جن کے تمام تر تعلیمی اخراجات یہ بسال ویلفیئر سوسائٹی برداشت کر رہی ہے۔ ایک پینسل سے لے کر کاپی، کتاب، یونیفارم، سکول فیسز، ٹیوشن فیسز، ہاسٹلز، ہر طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں بسال ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، کیونکہ ان کا ایک سلوگن ہے کہ کوئی بچہ بسال یوسی میں اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہ جائے گا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے وسائل کا انتظام ویلفیئر سوسائٹی کر کے اس کو ضرور تعلیم یافتہ نوجوان بنائے گی۔
اور اس میں یہ انتہائی کامیابی سے چل رہی ہے۔ ایک ان کا منصوبہ ہے بے روزگار نوجوانوں کو باعزت روزگار دلوانے کے لیے اقدامات کرنا، اس پر بھی یہ لوگ انتہائی سنجیدہ سٹیپس لے رہے ہیں اور اس میں بھی کافی کامیابی ان کو ہو رہی ہے۔ ایک اور منصوبہ ان کا ہے کہ تنگ راستوں کو کشادہ کرنا، آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تنگ راستوں کو کشادہ کرنا۔ ناظرین، ویسے تو یہ اکثر دیہاتوں کا مسئلہ ہے کہ گاؤں کے اندرونی سطح پر راستے تنگ ہوتے ہیں، اور چونکہ جب گاؤں بنے تھے، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس موقع کی مناسبت سے اس وقت کے حالات کے مطابق راستوں کی چوڑائی رکھی گئی تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت بڑھتی گئی، کشادہ راستے ضروری ہو گئے۔ اس طرح کے مسائل سارے دیہاتوں میں، لیکن بسال کا گاؤں اس طرح کے مسائل سے کچھ زیادہ ہی دوچار ہے۔ بسال کا مرکزی داخلی راستہ بہت تنگ ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات اس وقت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جب مثلاً گاؤں کے اندر کوئی تقریب ہو رہی ہو، یا پھر سکولوں سے چھٹی کا ٹائم ہو اور گاڑیاں زیادہ تعداد میں آ جا رہی ہوں، تو کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان دوستوں نے متبادل ایک راستہ جو کسی حد تک تنگ تھا اس کو کشادہ کیا۔ وہاں کے رکاوٹیں جس وجہ سے راستہ تنگ تھا، اگر کسی بھائی دوست کا مکان آ رہا تھا اس سے مکان خریدا، یا اس نے اگر خود ڈونیٹ کیا اپنا جذبے کے ساتھ، تو خود اس سے گزارش کی، اس نے خود گرا دیا، کچھ انہوں نے خرید کے اس کو کھلا کر دیا۔ اور اب ان کا پروگرام یہ ہے کہ گاؤں کا داخلی راستہ ایک طرف ہو اور گاؤں سے نکلنے کا راستہ دوسری طرف سے ہو، یعنی اگر کوئی بندہ گاؤں کے مرکزی راستے سے گاؤں میں داخل ہوتا ہے، یہ یونین کونسل سے آگے چیئرمین اعجاز خان کی بیٹھک کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، یہ خان اعجاز خان، خان میاں خان مرحوم کے گھر کے پاس سے ہو کے کوئی بندہ اگر اس راستے سے جاتا ہے تو وہ واپسی پر عبدالغفار ویلڈر جو ہے اس کی دکان والا راستہ استعمال کرے، یا اگر یہ لوگ جانے کے لیے عبدالغفار ویلڈنگ والے کا راستہ رکھتے ہیں تو واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے، تاکہ اس قسم کے مسائل جو راستے کی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں ان سے لوگ متاثر نہ ہوں اور گاؤں میں آنے جانے کا سلسلہ آسانی کے ساتھ جاری رہے۔ اب عوام کا بھی ایک حق بنتا ہے، بلکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ لوگ راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ داخلی راستہ ہے اور یہ واپسی کا راستہ ہے، تو ان نوجوانوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا، آپ کا گاؤں، آپ کا علاقہ جو ہے وہ ہر قسم کے مسائل سے آزاد ہو کے ایک خوبصورت اور پرسکون علاقے کا تصور دنیا کو دکھا سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بزرگان و دوستان جن سے ان کو تعاون درکار ہوگا وہ ضرور تعاون کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان نوجوانوں کو، بسال ویلفیئر سوسائٹی کے ورکرز کو خداوند عالم اور ہمت دے، ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے تاکہ یہ اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے خوبصورت کام کرتے رہیں، اور خداوند عالم ان بزرگوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے کہ جو ان سے ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں، اور انہی کے تعاون کی وجہ سے یہ نوجوان اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کی ہمہ وقت خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ کا بہت بہت